نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی سے نہیں ہے پیار تو سب کچھ فضول ہے، نہیں ہے پیار تو سب کچھ فضول ہے۔ پھر وہ ان کے مکر و فریب پر کہتے ہیں اللہ سے مدد طلب کرتا ہوں، پھر اس کا ذکر ہے، پھر قافلے کے آنے کا ذکر ہے جس نے کنویں سے نکالا ہے آپ کو، مصر لے جا کے بیچ دینے کا ذکر ہے بازار میں۔ اب مجھے بتائیے وہ بازار میں لے جا کے بیچا جا رہا ہے یوسف علیہ السلام کو، آج شریعت محمدی کی روح سے جو عبادات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، توحید ہے، رسالت ہے، ایمان باللہ، ایمان بالآخرت، ایمان بالملائکہ، ایمان بالوحی، ایمان بالبعث بعد الموت، جتنی بنیادی چیزیں ہیں ایمان اور ارکان اسلام کی، اور حلال و حرام کے دیگر احکام، ان میں سے کتنے مسائل اس واقعے سے آپ کو معلوم ہو۔ اگر بہت ساری بے شمار چیزیں جو بنیادی اور اساسی ہیں وہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ نہیں ہیں ان واقعات سے، تو اللہ نے کیوں بیان کیا ہے؟ پوری سورت کا ایک زیادہ حصہ اس پر مشتمل ہے۔ کیوں؟ بیچا جا رہا ہے، مصر کے بازار میں اس کا ذکر ہے، پھر جوان ہونے تک کا ذکر ہے، پھر مصر کے اس عزیز مصر کی بیوی آپ پر فریفتہ ہو جاتی ہے، اس کا ذکر ہے، وہ مطالبہ کرتی ہے، اس کا ذکر ہے، آپ بچ کر چلے جاتے ہیں، اس کا ذکر ہے۔ یہ حصہ ہے جس سے آپ کو اور ہم کو طہارت اور پاک دامنی کا درس ملا، کیسے حالات میں کیسے بچنا ہے، اس سے تو درس ملا۔ مگر وہ جو ساری کہانی آ رہی ہے وہ تو ذکر یوسف ہے، یعقوب کے یوسف کا ذکر ہے، کیونکہ خدا کا محبوب بندہ ہے، مشکلات سے گزرا ہے، رب نے اس کی ساری مشکلات کو قرآن کا مضمون بنا دیا ہے۔ ارے تو حسین سے زیادہ محبوب اس امت میں مصطفیٰ کا خدا کا کون ہوگا؟ ان کی پریشانیوں کا ذکر ہے، پورا کربلا ایک داستان ہے، اس کے ذکر کرنے سے خدا اور رسول کتنے خوش ہوں گے۔ پھر آپ پر تہمت لگی ہے، اس کا ذکر ہے، پھر قید میں ڈال دیے جاتے ہیں، اس کا ذکر ہے، قیدیوں کو خواب آتا ہے، اس کا ذکر ہے، خواب کی تعبیر بتاتے ہیں، اس کا ذکر ہے، الحاظ القیاس پھر باہر نکلتے ہیں، اس کا ذکر ہے، پھر وہ مصر کی عورتوں کو بلا کے ان کو پھل تھمائے جاتے ہیں، چھریاں دی جاتی ہیں، چہرے سے پردہ پلٹ کے گزارا جاتا ہے، ان کی انگلیاں کٹ جاتی ہیں، اس کا ذکر ہے۔ یہ سارے انگلیاں کٹنے کے واقعے سے شریعت کے کتنے حلال اور حرام معلوم ہو گئے آپ کو، کتنے فرائض، واجبات اور سنتیں معلوم ہو گئے؟ نہیں، ان کے صبر کی بات ہو رہی ہے، طہارت کی، استقامت کی، عظمت کی، شان کی، مضبوطی کردار کی، اس لیے ساری تفصیلات بیان کر رہی ہیں، اور سنت بنائی جا رہی ہے کہ میرے محبوب کا بھی ایک یوسف ہوگا۔ دیکھو پرانے بنی اسرائیل کے زمانے کے یعقوب کے یوسف کا ذکر جس طرح میں نے کیا، جب میرے محمد مصطفیٰ کا یوسف آئے اور وہ مدینہ سے چل کے کربلا پہنچے، تو اس کا سفر اس سے کم نہیں ہوگا جو غیر آباد کنویں سے نکل کے مصر میں بکنے کا سفر یوسف کا تھا۔ وہ مصر میں بکا ہے، اور اس حسین یوسف محمد کا سر نیزے پہ چڑھا ہے، اس نے بھی کربلا سے کوفے اور دمشق کا سفر کیا ہے، اور لٹا قافلہ لے کر یہاں بھی سیدہ زینب کوفہ اور دمشق سے واپس مدینہ پہنچی ہیں، ایک سفر وہ بھی ہوگا۔ اللہ نے سب کچھ اس لیے بیان کیا کہ میری سنت کو دیکھ لینا، میرے طریقے کا حیا کرنا۔ اگر میں یوسف یعقوب کا ذکر یوں کر رہا ہوں، تم بھی عمر بھر یوسف محمد کا ذکر اس طرح کرنا۔ یہ میں نے بنیادی بات بتائی کہ ذکر حسین کی شرعی اہمیت کیا ہے قرآن مجید سے، اور دوسرا یہ کہا کہ چونکہ شہادت امام حسین کا ذکر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی مرتبہ خود کیا، اور وہ حدیث نبوی میں مذکور ہے، ذکر شہادت حسین حدیث رسول ہے، حدیث رسول ہے، اور ذکر شہادت حسین رسول ہے، یعنی
عموم سنت کے معنی میں سنت الہیہ میں سے ہے، سنت الہی ہے عموم معنی سنت، جیسے میں نے سورہ یوسف کا اطلاق کر کے بتایا، یوسف یعقوب اور یوسف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کیٹیگوریکلی سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ طریقہ ہے قرآن مجید کا اس کا ذکر کرنا۔ یہ تو میں نے ایک اصولی بات آپ کو بتا دی، اب ہم مضمون کی طرف ترتیب سے آتے ہیں، اور یاد رکھ لیں کہ پھر ان ہستیوں کو یاد رکھنا ہمیشہ، پھر ان کی اس طرح ان کی شان کو یاد رکھنا، ان کی عظمت کو یاد رکھنا، ان کی عزم و استقامت کو یاد رکھنا، ان کے صبر و استقلال کو یاد رکھنا، ان کی تعلیمات کو یاد رکھنا، ان کے اس پورے اقدام کی غرض و غایت کو یاد رکھنا، ان کے پیغام کو یاد رکھنا، یہ ہمیں ایمان میں استحکام دیتا ہے۔ ایک ہماری محبت کو مضبوطی نصیب ہوتی ہے، محبت کو جلا ملتی ہے، اور ساتھ ہی ہمارے ایمان کو زندگی اور تازگی ملتی ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ طبیعتوں میں یہ رجحان پیدا کریں کہ پھر جب ان کا ذکر سنیں، ان سے محبت کریں، ان کا پیغام سنیں، تو جتنا ہو سکے ان کے پیغام کو زندگی میں نافذ کریں اور جاری و ساری کریں۔ اس طرح محبت سے سفر جو شروع ہوتا ہے وہ اتباع پر ختم ہوتا ہے، یعنی محبت حسین اور اتباع حسین، یہ دو یکجا ہوں تو مقصود اس ذکر کا پورا ہوتا ہے۔ اب آغاز کرتے ہیں ہم پہلے قرآن مجید سے، امام حسین کا ذکر قرآن مجید سے۔ امام حسین امام علی مقام، آپ کو پتہ ہے اہل بیت کا حصہ ہے، ایک پورا پیکج ہے اہل بیت، اور امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام اہل بیت کی پوری انگوٹھی کا نگینہ ہے، نگ ہے۔ قرآن مجید کی جو پہلی آیت کریمہ، چند ایک آیات میں کوٹ کروں گا ذکر اہل بیت اور ذکر حسین کے لیے، پھر احادیث کی طرف آئیں گے، پھر آپ کی شہادت کے بیان کی طرف آئیں گے۔ ہاں، یہاں قبل اس کے کہ میں اس طرف چلوں، ایک بات اور ذہن میں ضروری آ گئی، مس ہو رہی تھی، کہ میں نے جو کہا کہ یہ عقیدہ اہل سنت ہے اہل بیت سے محبت کرنا، اور میں زور دے کے کہہ رہا ہوں وہ شخص اہل سنت نہیں ہے جو محبت و مودت اہل بیت سے جس کا دل خالی ہے، جس کے دل میں محبت اور مودت اہل بیت کی ذرہ برابر کمی ہے، وہ اہل سنت والجماعت نہیں ہے۔ اسے سوچنا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں اس کے اندر خارجیت نے ڈیرا ڈال رکھا ہے۔ اہل سنت کی شناخت ہے حب و تکریم صحابہ، حب و تکریم اہل بیت، یہ دونوں شاخیں مل کر حب رسول بنتی ہیں۔ محبت رسول محبت اہل بیت کے بغیر معنی نہیں رکھتی۔ وہ شخص جھوٹا ہے دعویٰ محبت رسول میں جو حضور کی محبت کا دعویٰ تو کرتا ہے مگر دل اس کی محبت اہل بیت سے خالی ہے۔ اور یہ میری بات نہیں ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، ائمہ اہل سنت کے 1400 سال 1500 سال کی تاریخ میں ہمارے کل ائمہ کا طریقہ اہل بیت اطہار کی محبت کے باب میں یہی رہا ہے، ان کا مسلک و مشرب یہی رہا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا مسلک یہی، سیدنا امام مالک کا مسلک یہی، حضرت امام شافعی کا مسلک یہی، حضرت امام احمد بن حنبل کا مسلک یہی۔ میں اہل سنت کے چاروں ائمہ فقہ کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، ان کا مسلک و مشرب بھی یہی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص کو حنفی کہلانے کا بھی حق نہیں ہے جو محبت و مودت اہل بیت میں کم ہے، کمزور ہے، ناقص ہے۔ نہ وہ حنفی ہے، نہ مالکی، نہ شافعی، نہ حنبلی۔ اب اس لیے میں نے چاہا کہ میں کچھ یہ چیزیں بھی کوٹ کر دوں۔ یہ اسلاف کا طریقہ تھا، یہ اسلاف کا طریقہ تھا، محبت اور مودت اہل بیت، اور کل ائمہ اربعہ کا طریقہ تھا، اور صحابہ کرام کی روش اور طریقہ بھی یہی تھا۔
تو میں اس کو اس طرح ایکسپلین کرتا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر محبت اور مودت اہل بیت کے باب میں تو آگے کروں گا جب قرآن مجید کی آیات کے بیان کے بعد احادیث نبوی پر ہم آئیں گے. میں الگ سے لوں گا، لیکن میں اس کو پہلے حصے کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اسلاف کا طریقہ محبت اور مودت اہل بیت رہا ہے. تو اس لیے اچھا ہے کہ میں ائمہ اربعہ، ہمارے جو ائمہ فقہ، ان کے ذکر سے پہلے ایک آدھ حوالہ، ایک دو حوالے، جسٹ ایک کنیکشن آپ کا قائم ہو جائے فکری اعتقادی، تو صحابہ کرام سے بات کو شروع کر لوں. احادیث کی بات آ جائے گی بعد میں، مگر چونکہ ابتدا کر رہا ہوں اس مضمون کی، تو یہ بات تاکہ کامل ہو جائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے. کس کتاب کی؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے. صحیح حدیث نمبر 2408. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. مختصر سا مضمون ہے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشدکم اللہ فی اہل بیتی، انشدکم اللہ فی اہل بیتی، انشدکم اللہ فی اہل بیتی قال ثلاثا. مختصر مضمون یاد رکھ لیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا، لوگو میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں، خدا خوفی کی بات کرتا ہوں، اللہ سے ڈرنا اور اللہ کو یاد رکھنا، کبھی نہ بھولنا، میری اہل بیت کے ساتھ سلوک کرتے ہوئے، میری اہل بیت کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے اللہ کو سامنے رکھنا، میری اہل بیت کی محبت اور مودت اور ان کے ساتھ معاملے کے حسن کے پیش کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کو یاد رکھنا. اور دوسری مقام پہ فرمایا، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. میں تمہیں اپنی اہل بیت کے معاملے میں حکم دیتا ہوں کہ اللہ کو یاد رکھنا. جب میری اہل بیت کا ذکر آئے تو خدا خوفی کرنا، خدا کو یاد رکھنا. اب اس وقت چونکہ میرا خطاب مسلمانوں سے ہے، نان مسلم سے تو ہے نہیں، نان مسلم سے تو ہے نہیں، مسلمانوں سے ہے. اب ایک سوال میں کرتا ہوں، کوئی انکار کر سکتا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے؟ دو تین سوال میرے ہیں آپ کے ذہن نشین کرانے کے لیے. یہ صحیح مسلم کی ہے، میں نے کسی نچلے درجے کی حدیث کی کتاب سے آگے میں اور حدیث دوں گا، پوری حدیث کا ایک حصہ آئے گا میری گفتگو میں. یہ تو میں ایک لنک قائم کرنے کے لیے کہ ائمہ اربعہ کی بات سے پہلے تھوڑا سا اوپر سے شروع کر لوں. کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ حدیث صحیح. دوسری بات، کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ صحیح مسلم میں نہیں ہے؟ نہیں کہہ سکتا. میں نے آپ کو بتا دیا، صحیح مسلم حدیث نمبر 2408، مناقب اہل بیت میں یہ حدیث. تیسری چیز اب جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ، مسلمان کا عقیدہ امام حسین کی اہل بیت اطہار کے نفوس قدسیہ کی بات نہیں کر رہا، حضور علیہ السلام پر تو ہے نا. کوئی ذکر حسین کا اگر منکر بنتا ہے، مودت اہل بیت کی بات کو اہم نہیں جانتا، محبت اہل بیت کے معاملے میں اس کی افس اور بٹس ہیں، ایک طرف رکھیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی انٹیگریٹی پر، حضور کے ذات پر ایمان تو کامل ہے جی. آقا علیہ السلام جب صحابہ کرام کے اجتماع میں، اب بات تو وہاں کرتے تھے، سامنے سامعین تو صحابہ ہوتے تھے نا، مگر پہنچاتے کس کو تھے؟ بولیے، پوری امت کو، پوری امت کو پہنچاتے تھے، ہمیں اور قیامت تک کی امت کے لیے. یہ جو قیامت تک کی امت کے لیے فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ میری اہل بیت کے معاملے میں خدا سے خوف کرنا. آپ کیا اس کو اقربا پروری کہیں گے؟ وہ اقربا پروری کر رہے ہیں. میری بات آپ سمجھیں، ایک سیکنڈ کے لیے خیال ذہن میں لائے آپ کافر ہو گئے. حضور کی شان میں گستاخی ہے
کہ کوئی حضور کے کسی حکم اور عمل کو اقربا پروری سے معاذ اللہ منسوب کرے۔ آقا علیہ السلام کی زبان پاک سے نکلا ہوا ہر لفظ اور ہر حکم ایمان ہے، اور اس کا انکار کفر ہے۔ تو جب آقا علیہ السلام اہمیت دے کے 3 مرتبہ ریپیٹ کر کے امت کو فرما رہے ہیں کہ میری اذکرکم، میں تمہیں یاد کراتا ہوں، نہ بھولنا خدا کو جب میری اہل بیت کے ساتھ معاملے کا وقت آئے، جب یہ ارشاد فرما رہے ہیں بار بار، تو آپ اس کا معنی کیا لیتے ہیں؟ آقا علیہ السلام کا منشا کیا تھا؟ کیا منشا تھا آقا علیہ السلام کا؟ تو آقا علیہ السلام اپنی اہل بیت کے ساتھ محبت اور مودت کا منشا دے رہے ہیں، خدا کو نہ بھولنا میری اہل بیت کے معاملے میں۔ یہ حکم رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر آپ نے صحابہ کرام کو یہ فرمایا، آگے حدیث میں ذکر آ جائے گا، انی تارک فیکم الثقلین ان خستم بہما لن تدلوا، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی۔ اب اگلے لفظ غور طلب ہیں، فانظروا کیف تخلفونی فیہما۔ یہ بھی زید بن ارقم سے بھی مروی، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی، اور جامع ترمذی کی حدیث صحیح، حدیث نمبر 3788، جامع ترمذی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، لوگو میں تم میں 2 بھاری چیزیں، یعنی بڑی وزنی چیزیں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں، یعنی ان چیزوں میں بڑا عظیم وزن ہے، ثقلین، ان کو ہلکا نہ جاننا۔ ثقلین کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ میں ذکر حسین اور محبت حسین اور مودت اہل بیت کی اہمیت بتا رہا ہوں، ان کو ہلکا نہ جاننا، ایسے نظر انداز نہ کر دینا، یہ نہ سمجھنا کہ اتنا ضروری نہیں۔ دین آپ نے اور ہم نے بنایا ہے، یا اللہ نے بھیجا اور رسول نے بتایا اور ہمیں پہنچایا ہے؟ کس نے پہنچایا ہے دین؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ان کا اس سبجیکٹ پر ان کا بیہیویئر کیا ہے، ان کا کنسرن کیا ہے، ان کا ایپٹیچیوڈ کیا ہے، وہ کتنی اہمیت دے رہے ہیں، کتنا ایمفسائز کر رہے ہیں، یہ بات سمجھنے والی۔ فرماتے ہیں، لوگوں میں تمہارے اندر اپنی امت کے لیے 2 بڑی وزن والی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان دونوں کو تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ پوچھا گیا کون سی؟ فرمایا کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب قرآن، اور دوسری اطرتی و اہل بیتی، دوسری میری اطرت، میری اہل بیت، میری اطرت و اہل بیت۔ اور آگے وہی بات کہی جو میں پہلی حدیث میں کوٹ کر چکا، اس لیے میں نے یہ حدیث یہاں کوٹ کی۔ فرمایا فانظروا کیف تخلفونی فیہما، دیکھنا جب میں دنیا میں نہیں ہوں گا، چلا جاؤں گا، دیکھنا میرے بعد ان دونوں کے ساتھ تم کیا سلوک کرتے ہو، میرے بعد ان دونوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو۔ تو آقا علیہ السلام کی اس حدیث سے صحیح اور حکم صحیح کی روشنی میں یہ بات طے پی، جس طرح قرآن کو نظر انداز کر دینا جرم ہے، اس طرح محبت اور مودت اہل بیت کو نظر انداز کر دینا جرم ہے۔ آپ کہتے ہیں نا کہ قرآن کو نظر انداز کر دیا، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، سمجھ میں آتی ہے نا، کہ جو قرآن کو نظر انداز کر دے، قرآن کو تاکہ نسیاں کر دے، رکھ کے بھول جائے، قرآن کو پڑھے نہیں، اس سے محبت نہ کرے، تعلیم نہ لے، قرآن کو سینے سے نہ لگائے، قرآن کو اپنی زندگی میں جاری نہ کرے، قرآن سے تعلق توڑ دے، قرآن کی طرف رجوع نہ رکھے، تو آپ سمجھتے ہیں نا کہ وہ گمراہ ہو گیا۔ تو جس طرح قرآن سے کٹ جانا گمراہی ہے، اس طرح اہل بیت نبوت سے کٹ جانا گمراہی ہے۔ ان کی محبت و مودت دل میں نہ رہے، ان کی تعظیم و تکریم نہ رہے، ان کے ذکر سے الفت نہ رہے، ان کا احترام اکرام نہ رہے، ان کی عظمت اور شان دل میں نہ رہے۔ جس طرح قرآن کو پڑھ کے لذت آتی ہے تو ایمان اور حلاوت ہے ایمان کی، اس طرح ذکر اہل بیت ہو تو دلوں میں لذت اور حلاوت آنی چاہیے، پتہ چلے کہ صاحب ایمان ہے۔
جو شخص اہل بیت کا ذکر سن کر حلاوت محسوس نہیں کرتا، لذت محسوس نہیں کرتا، کیفیت محسوس نہیں کرتا، اسے جان لینا چاہیے کہ وہ حلاوت ایمانی سے محروم ہے۔ اللہ رب العزت نے اس لیے قرآن اور اہل بیت کو اکٹھا بیان کیا، جوڑا ہے، اور فرمایا کہ دیکھنا میرے بعد کیف تخلفونی فیہما، میرے بعد ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو اور میرا کتنا حیا کرتے ہو میرے جانے کے بعد ان کے معاملے میں۔ فیہما، دونوں کو جوڑا۔ آگے ذکر پھر اگلی حدیثوں میں آئے گا۔ یہی طریقہ پھر صحابہ کرام کا تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کوٹ کر رہا ہوں، صحیح بخاری حدیث نمبر 3750، سیدنا صدیق اکبر حضرت عقبہ بن حارث روایت کرتے ہیں، رأیت ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقد جعل الحسن بن علی علی عنقہ وهو یقول بأبی شبیہ بالنبی لیس شبیہا بعلی وعلی یضحک۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، گلی میں جا رہے ہیں، سیدنا صدیق اکبر نے سیدنا امام حسن مجتبیٰ کو اپنے کندھوں پر اٹھا رکھا اور کندھوں پر اٹھا کے چل رہے ہیں۔ کیوں اٹھا کے چلے؟ ان کے اپنے بیٹے بھی تھے۔ میں نے ان کی سیرت اور حدیث کی کسی کتاب میں اور ان کے تذکرے میں، میں نے، ممکن ہے میرے مطالعہ میں کمی ہو، مگر میں نے زندگی میں نہیں پڑھا کہ اپنے بیٹوں کو اٹھا کر کندھے پہ بٹھا کے گلیوں میں چل رہے ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر گلیوں میں چلے ہوں بیٹے کو کندھے کو اٹھا کر، نہیں، نواسہ مصطفیٰ کو اٹھا کے چل رہے ہیں گلیوں میں۔ کیوں چل رہے ہیں؟ چونکہ مصطفیٰ کو دیکھا تھا، حسن اور حسین کو کندھوں پر بٹھا کے گلی میں چلتے۔ گویا وہ سمجھتے تھے حب رسول کا تقاضا یہ ہے، جس سے مصطفیٰ نے محبت کی اس سے ہم بھی محبت کریں، جس کو مصطفیٰ نے کندھے پر بٹھایا اسے ہم بھی کندھے پر بٹھائیں۔ یہ حب رسول کا تقاضا ہے۔ تو کندھے پر بٹھا کے حضرت علی کھڑے ہیں ایک طرف اور فرما رہے ہیں مجھے قسم ہے، خدا کی قسم کہتے ہیں، عربوں کا بے ابی، اپنے باپ کی قسم ان کا طریقہ تھا، خدا کی قسم حسن مصطفیٰ کی شبیہ ہے، علی تمہاری شبیہ نہیں ہے، شبیہ مصطفیٰ ہے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ امام حسن حسین دونوں کو اٹھایا ہوا تھا، یہ صحیح بخاری کی تھی۔ ایک اور روایت ہے، ایک کندھے پر امام حسن کو، ایک پر امام حسین کو، دونوں پر بٹھا کر گلی میں چل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں خدا کی قسم حسن اور حسین علی کی نہیں مصطفیٰ کی شبیہ ہیں۔ پھر آپ یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ آپ نے کہا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ خدا کی قسم رسول اللہ کی قرابت مجھے اپنی قرابت سے زیادہ پیاری ہے۔ اور صحیح بخاری کے لفظ ہیں، سیدنا صدیق اکبر نے کہا ارقبوا محمدًا فی اہل بیتہ، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ فمعناہ انظروہ واحسنوہ فی اہل بیتہ، لوگوں انہوں نے فرمایا کہ ارقبوا محمدًا فی اہل بیتہ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی اہل بیت کے اندر ان کی نگرانی کرنا، یعنی حضور کی اہل بیت میں مصطفیٰ کو دیکھنا، حضور کی اہل بیت میں حضور کا نظارہ کرنا، حضور کی اہل بیت کے تعلق میں حضور کا حیا کرنا، حضور کی اہل بیت کی محبت، مودت، عزت اور احترام کے ذریعے حضور کو خوش کرنا، یعنی اہل بیت کے شیشے میں، آئینے میں حضور کو دیکھنا۔ جب اہل بیت کے کسی شہزادے سے تعلق کا وقت آئے، علی شیر خدا ہو یا سیدہ فاطمہ الزہرا ہو، امام حسن مجتبیٰ ہو یا امام حسین سید الشہداء ہو، زین العابدین ہو یا امام محمد الباقر ہو، جعفر الصادق ہو یا موسیٰ کاظم ہو، جب آقا کی آل پاک اور اہل بیت اطہار کو دیکھو تو تم ان کے ایمان یہ ہے کہ ان کے آئینے میں تمہیں مصطفیٰ کا چہرہ نظر آئے۔ سو جب ان کا حیا کرو تو تمہیں پتہ ہو کہ ان کا نہیں مصطفیٰ کا حیا ہو رہا ہے، ان سے مودت نہیں مصطفیٰ سے ہو رہی ہے، ان کے نہیں مصطفیٰ کی محبت ہو رہی ہے، ان کی تعظیم نہیں مصطفیٰ کی تعظیم ہو رہی ہے۔ ارقبوا محمدًا فی اہل بیتہ، یہ صحیح بخاری کی حدیث سے صحیح سیدنا صدیق اکبر نے نصیحت کی اپنے دور خلافت میں صحابہ کرام کو، یہ اصول وضع کر دیا کہ حضور کی اہل بیت کو دیکھو تو اگر تم صاحب ایمان ہو تو اہل بیت کے اندر تمہیں حضور علیہ السلام نظر آنے چاہیے،
ذات مصطفیٰ دکھائی دینی چاہیے. اہل بیت ایک آئینہ ہے، اس آئینے میں چہرہ مصطفیٰ دکھائی دے. اس لیے ان سے محبت حضور سے محبت ہے. تمام صحابہ کرام کا، سیدنا فاروق اعظم کا عمل بھی یہی تھا، سیدنا صدیق اکبر کا، سیدنا فاروق اعظم کا، سیدنا عبداللہ ابن عمر کا، جمیع صحابہ کرام کا. آگے چلتے ہیں تاکہ میں ائمہ اربعہ کو مینشن کرنا چاہتا ہوں اہل سنت کا تصور سمجھانے کے لیے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کا ذکر کر لیتے ہیں. تمام کتب میں ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا طریقہ تھا. قاضی ایاز نے الشفاء میں بھی اس کو بیان کیا. اور دیگر بہت سی کتب میں امام سخاوی نے الاستجلاب میں بیان کیا ہے. اور دیگر بہت سی کتب میں اس کا تذکرہ آیا ہے. سیرت کی ان تمام اسماء و رجال کی تمام کتب کے اندر تذکرہ آیا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ کے پوتے تھے. امام حسن مجتبیٰ کے پوتے، ان کا نام تھا امام عبداللہ الکامل. حضرت عبداللہ بن الحسن المثنى بن الامام حسن المجتبیٰ. سیدنا امام حسن کے صاحبزادے، ان کا نام پھر حسن تھا، حسن المثنى کہتے ہیں. پھر ان کے صاحبزادے یعنی امام حسن مجتبیٰ کے پوتے حضرت عبداللہ، امام عبداللہ الکامل، وہ خود روایت کرتے. امام عبداللہ بن الحسن المثنى خود روایت فرماتے ہیں، اور یہ امام طبرانی نے مسند الکبیر میں اس کو روایت کیا ہے، اور امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں روایت کیا اور فرمایا رجالہ رجال الصحیح. یہ واقعہ جو آ رہا ہے. اور امام حاکم نے مستدرک میں روایت کر کے اس کی تصحیح کی کہ یہ حدیث صحیح ہے. علامہ ذہبی نے اس کی تائید کی صحیح ہے. حافظ ابن حجر عسقلانی نے الاصابہ فی تمییز الصحابہ نے بیان کیا. الغرض اسی طرح امام بہقی نے مدخل میں بے شمار کتب میں وہ روایت کرتے ہیں کہ مجھے کوئی کام تھا. چھوٹے تھے اس وقت، عمر نوجوانی تھی، نوجوانی کی عمر، کوئی کام تھا تو خلیفہ تھے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو خلیفہ خامس بھی کہتے ہیں. میں ان کے پاس چلا گیا. انہوں نے فوری کھڑے ہو گئے، میری حاجت پوری کی جو میرا مقصود تھا ختم کر کے. تو مجھ سے عرض کرنے لگے دست بستہ، کہنے لگے فقال علی اذا کانت لک حاجت فارسل الیہ او اکتب. آئندہ خدا کے لیے میرے پاس نہ آنا، کوئی کام ہو بس ایک چٹ لکھ کے بھیج دیا کریں، یا کسی غلام کو، بندے کو بھیج دیں، آپ کے حکم کی تعمیل ہو جائے گی. فإنی استحیی من اللہ ان یراک علی بابی. مجھے حیا آتا ہے کہ خدا کو کیا منہ دکھاؤں گا قیامت کے دن کہ اگر آپ چل کے میرے دروازے پر آئے. ایک ایک شہزادہ اہل بیت اطہار کا کوئی تو روش یہ تھی تعظیم و تکریم کی ان کی. حضور کے خاندان کے ساتھ کوئی نسبت کسی کی رشتہ داری کی ہو، وہ اہل بیت کا ایک وسیع معنی بھی ہے. ایک معنی خاص ہے اور ایک معنی عام وسیع ہے. خاندان سے کوئی تعلق ہو تو صحابہ کرام ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے، اس کو بیان کر رہا ہوں. یہ جو میں اب واقعہ بیان، جتنے حوالے دیے یہ اب اگلے موجودہ واقعہ کے لیے ریفرنسز ہیں جو میں نے دیے. وہ فرماتے ہیں کہ شابی روایت کرتے ہیں، امام شابی، کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو ریفرنسز میں نے دیے اس واقعہ کے، پہلا واقعہ جو کوٹ کر چکا امام عبداللہ الکامل کا وہ قاضی ایاز کی الشفاء کا، اور امام سخاوی کی الاستجلاب کا، اور جتنے ریفرنسز پہلے دے چکا ہوں وہ اس واقعہ کے ہیں جو اب کوٹ کر رہا ہوں. امام شابی روایت کرتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا انتقال ہوا، ان کا جنازہ پڑھا گیا. وہ ضعیف تھے اس وقت. جب جنازے سے فارغ ہوئے تو ان کے لیے سواری ان کے قریب کی گئی، یعنی اونٹ وغیرہ قریب کیا گیا تاکہ انہیں بٹھایا جائے. حضرت عبداللہ ابن عباس آئے. اب چونکہ زید بن ثابت جلیل القدر اکابر صحابہ میں سے تھے، اکابر صحابہ میں سے، اکابر میں سے،
عبداللہ ابن عباس حضور کی اہل بیت میں سے، خانوادہ رسول میں سے بھی تھے، اور صحابہ کرام میں صغار صحابہ میں سے تھے اس وقت حضور کے زمانے میں۔ یہ آگے بڑھے تو انہوں نے حضرت زید، یہ آداب اور احترام تھے، تو انہوں نے آگے بڑھ کر حضرت زید بن ثابت کے پاؤں کو رکاب میں رکھوانے کے لیے ان کی رکاب تھام لی، ان کی رکاب پکڑ لی، رکاب جس پہ پاؤں رکھتے ہیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ ابن عباس ایسا کیوں کیا، پیچھے ہٹ گئے۔ انہوں نے کہا ہاکذا نفعل بالعلماء، ہم علماء کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں، کیونکہ وہ جلیل القدر صحابہ میں سے، اکابر صحابہ میں سے، ہم علماء کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں۔ حضرت زید بن ثابت جھکے تیزی سے، اور وہ چھوٹے تھے عمر میں، حضرت عبداللہ ابن عباس کا پکڑ کے ان کا ہاتھ چوم لیا۔ فقبل ید ابن عباس، انہوں نے پوچھا آپ نے حضرت یہ کیا کیا؟ قال ہاکذا امرنا ان نفعل باہل بیت نبینا، یہ حکم ہے ہمیں کہ مصطفیٰ کی اہل بیت کے ساتھ ہم ایسا کیا کریں۔ ہاکذا امرنا ان نفعل باہل بیت نبینا، اس طرح ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ حضور کی اہل بیت ہو تو ہم اس طرح عمل کریں کہ ہاتھ چومیں۔ یہ صحابہ کرام کا طرز عمل تھا۔ پھر میں عرض کر رہا تھا کہ اب ائمہ، یہ میں نے ایسے چند ایک دے دیے، اب ائمہ اربعہ کی طرف آ رہا ہوں۔ پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہی، ایک اور روایت میں یہ واقعہ جو میں نے بیان کیا، امام سخاوی نے الاستجلاب میں جس طرح بیان کیا، وہ اور روایت کر رہے ہیں اس واقعے کو وہ حضرت عبداللہ، امام عبداللہ الکامل کی حضرت فاطمہ بنت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ۔ اب یہ دوسرا واقعہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا ایک سن چکے آپ، امام عبداللہ الکامل کا۔ اب سیدنا مولا علی المرتضیٰ کی ایک شہزادی حضرت سیدہ فاطمہ بنت علی۔ عمر بن عبدالعزیز گورنر تھے مدینہ کے، تو حضرت سیدہ فاطمہ بنت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہما علیہ السلام فرماتی ہیں کسی ضرورت سے میں گئی، آپ کو اطلاع ملی باپردہ میری آمد کی، تو آپ فوری اپنے دربار سے باہر نکل آئے دوڑ کر، اور دوڑ کے نکل کے کہنے لگے یبنت علی، اے علی المرتضیٰ کی شہزادی، واللہ ما علی ظہر الارض اہل بیت احب الی منکم ولا انتم حب الی من اہل بیتی، خدا کی قسم روئے زمین پر آپ حضور کی اہل بیت ہیں، آپ سے بڑھ کر کائنات کا کوئی گھرانہ میرے نزدیک نہیں ہے، حتیٰ کہ میرا اپنا گھرانہ، میری اولاد بھی آپ پر قربان، ان سے بھی زیادہ اعز، احب اور اکرم ہیں۔ جو حکم انہوں نے کیا وہ کام کر کے اس کے بعد وہ کہنے لگے، مجھے عرض کرنے لگے ہاتھ جوڑ کر کہ وَكَانَ يَطْلُبُ مِنْهُمْ أَنْ يَشْفَعُوا لَهُ عَرَصَاتِ الْقِيَامَةِ، اور وہ کہتے تھے کہ آپ اہل بیت رسول اور خانوادہ قضا مجھ سے وعدہ کریں کہ جو بھی کام کوئی شہزادہ آتا، کوئی فرد آتا کر کے تو عرض کرتے، ان کو ہمیشہ عرض کرتے جاتے ہوئے ہاتھ جوڑ کے کہ میری ایک درخواست بھی ہے آپ کے ساتھ، کیا کہ قیامت کا جب دن ہو تو میری شفاعت کر دینا، بھولنا نہیں، بتا دینا ہماری نوکری کرتا تھا، بتا دینا ہماری نوکری کرتا تھا، قیامت کے دن کے عرصات میں میری شفاعت کر دینا۔ ان سے پوچھا گیا حضرت عمر بن عبدالعزیز کہ یہ بنو ہاشم ہیں، اہل بیت رسول ہیں، ان کے بچے بچیاں نسلیں اگلی، کیا ان سب کی شفاعت ہے؟ انہوں نے کہا ما من احد من بنی ہاشم الا ولہ شفاعت یوم القیامہ، انہوں نے کہا خدا کی قسم حضور کے خانوادہ پاک بنو ہاشم کا بچہ بچی، جو بھی بچہ ہے چھوٹا چھوٹا، اس کو بھی حق کے شفاعت ہوگا قیامت کے دن، جس کی شفاعت کرے گا بخشا جائے گا، تو ان کے پاس حق کی شفاعت ہے۔ اس کو امام اصفہانی نے الاغانی میں بیان کیا، اور امام دینوری نے المجالسہ میں بیان کیا، اور علاوہ بہت سے ائمہ اور علماء نے اس پورے واقعے اور آپ کے پورے کلام کو بیان کیا۔ عبید اللہ بن عمر القواریری کے طریق سے، اور سعید اور یحییٰ
اور سعید بن ابان القرشی کے طریق سے، اور اس طرح اور بھی کافی سارے واقعات کہ اکابر کس طرح اہل بیت اطہار سے محبت کرتے۔ اب میں امام اعظم ابو حنیفہ کی بات کرنے لگا ہوں۔ امام اعظم سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کا عالم یہ تھا کہ آپ کے زمانے میں جتنے ائمہ اہل بیت کے زندہ تھے، حیات تھے، آپ چل کر ہر ایک کے شاگرد بنے۔ اب خود کو حنفی کہلانے والے دیکھیں کہ حنفیت میں کتنی مودت اہل بیت ہے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ امام محمد الباقر کے شاگرد ہوئے، امام محمد الباقر کے شاگرد ہوئے۔ اس کو امام ابن ابی حاتم نے بیان کیا، امام مزی نے بیان کیا تہذیب الکمال میں، امام ذہبی نے، علامہ عسقلانی نے، امام سیوطی نے، سب نے بیان کیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ امام محمد الباقر کے شاگرد ہوئے۔ اور ان کا قول بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ مدینہ طیبہ میں حضرت عبداللہ بن مبارک روایت کرتے ہیں، امام عبداللہ بن مبارک روایت کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ گئے تو سیدنا امام محمد الباقر کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہوئے تو ان کی خدمت میں حاضر ہو کے اپنی عقیدت کا اظہار کیا اور ایک جملہ بولا، وہ جملہ سنا رہا ہوں۔ اس کو مناقب امام موفق بن احمد المکی نے مناقب امام ابی حنیفہ میں روایت کیا، اور امام قردری نے مناقب ابن حبینہ میں بیان کیا۔ امام اعظم کے مناقب پر سب سے بڑا عظیم جو خزانہ ہے، مصدر ہے کتاب کا، دونوں نے، انہوں نے کہا فَإِنَّ لَكَ، سیدنا امام محمد الباقر علیہ السلام کو امام ابو حنیفہ عرض کر رہے ہیں فَإِنَّ لَكَ عِنْدِي حُرْمَةٌ، فَإِنَّ لَكَ عِنْدِي حُرْمَةً كحرمت جدک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی حیاتہ علی اصحابہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم اے امام محمد الباقر، آپ کی حرمت اور تعظیم اور تکریم میرے اوپر اس طرح واجب ہے جس طرح صحابہ کرام پر تاجدار کائنات کی واجب تھی۔ جو تعظیم و تکریم صحابہ آقا علیہ السلام کی کرتے تھے، میں اس طرح وہ تعظیم آپ کی کرتا ہوں، چونکہ آپ کی حرمت میں حرمت مصطفیٰ نظر آتی ہے، آپ کی تعظیم میں تعظیم مصطفیٰ نظر آتی ہے، آپ سے محبت اور مودت میں مودت اور مودت مصطفیٰ نظر آتی ہے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ المناقب للموفق المکی صفحہ 168، یہ امام محمد الباقر کا صرف میں نے حوالہ دیا۔ پھر اس طرح آپ امام محمد الجعفر کے شاگرد ہوئے، امام اعظم، ان کے شہزادے سیدنا امام جعفر الصادق کے شاگرد ہوئے۔ کل ائمہ نے بیان کیا، میں حوالے جات میں نہیں پڑھتا، یہ میری کتابوں میں اور میرے خطابات میں چیزیں موجود ہیں، واقعہ کوٹ کرتا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی ابھی ملاقات نہیں ہوئی تھی، یہ امام ابن المکی مناقب ابو حنیفہ میں بیان روایت کر رہے ہیں۔ تو سیدنا امام جعفر صادق کوفہ تشریف لائے، ابھی آپس میں ملاقات نہیں تھی، ملاقات ہوئی مدینہ جانے کے بعد، مگر پہلی ملاقات کوفہ میں ہوئی۔ آپ کوفہ تشریف لائے، سیدنا امام جعفر صادق، سیدنا امام ابو حنیفہ کو پتہ چلا، آپ اپنے بہت سے اکابر تلامذہ کو لے کر کہ سیدنا امام جعفر صادق آئے ہیں، ان کی خدمت میں زیارت کرنے چلیں اور کچھ استفادہ کریں، لے کر ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان کی مجلس میں جا کر بیٹھ گئے۔ وَقَعَدَ ابو حنیفہ کالمستوفز، پاؤں اور گھٹنوں کے بل، یہ خاص طریقہ ہے جیسے آدمی مطمئن نہیں ہوتا اور آرام کے ساتھ سکون سے نہیں بیٹھنا چاہتا، کسی کا خوف، کسی کا ہیبت، کمال درجے کا ادب اور احترام طاری ہوتا ہے، اس ہیبت، ادب اور احترام کی کیفیت کے ساتھ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے۔ جب آپ کو بیٹھے دیکھا، سیدنا امام جعفر صادق کے سامنے سلام عرض کیا، اندر داخل ہوئے، اجازت مانگی، اس طرح بیٹھے تو آپ کے شاگردوں نے دیکھا تو سارے پھر اپنا طریقہ پلٹ کر امام اعظم کی طرح اسی طرح گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے۔ اب امام جعفر صادق کے سامنے اس طرح بیٹھے ہیں،